لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اور تا ابد سید رہے آباد تیرا یہ چمن حضرت مدنی میاں پیر خدا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک بہت لمبے انترال کے بعد آپ کی محبت کی چھاؤں میں یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں شرف حاضری ہو رہی ہے اس سے پہلے آئے تھے تو چہرہ دکھا کے چلے گئے آج باقاعدہ جلوہ دکھانے کے لیے آنا پڑا اور شاید بحیثیت خطیب یہ میری تیسری آمد ہے آنے کے بعد پتہ چلا کہ جلسے کا عنوان جو ہے وہ یہ طے کیا گیا ہے کہ اہل بیت کا رنگ ہو اس میں اور صحابہ کی خدمتوں کی ترنگ ہو اس میں فیضان اہل بیت و صحابہ کیا ہے نام جیسے جی شان صحابہ و اہل بیت شان صحابہ و اہل بیت انشاءاللہ تعالی کیونکہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے نام طے کیا ہے تو آؤں گا اس پر تھوڑا سا گفتگو ضرور کروں گا اور اس حوالے سے بھی جو عناصر ادھر ادھر کی بہکی ہوئی باتیں آج کل سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں ایک سرجن کا بیٹا ہوں تو ان کی سرجری بھی کروں گا
حضرت ٹوپی والے بابا کا یہ جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ شیخ علاج مریضوں کا دونوں بھائی کرتے ہیں، مدنی بابا بھی کرتے ہیں، ہاشم بابا بھی کرتے ہیں، مگر طریقے میں فرق ہے۔ مدنی بابا دوا دے کے علاج کرتے ہیں، فزیشین ہیں، ہاشم بابا آپریشن کر دیتے ہیں۔ اور کیونکہ میں دونوں کا نتیجہ ہوں، ایک کا بھتیجا ہوں، تو تھوڑا سا ادھر سے بھی لیتا ہوں، تھوڑا سا ادھر سے بھی لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آئیے پہلے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے، حصول برکت کے لیے اس کا ترجمہ کروں۔ ارشاد ربانی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ایک تو لام تاکید اور اس کے بعد پھر حرف تحقیق قد، یعنی یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ کسی بندے کی تحقیق نہیں، اللہ کی تحقیق ہے۔ ہم لوگوں کی تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ جیسے ایک تحقیق یہ تھی کہ دنیا ساکت ہے، سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ سورج ساکت ہے، دنیا گھوم رہی ہے۔ 1200-1300 سال کے بعد یہ تحقیق بدل گئی، اور اسی تحقیق کو ماننا پڑا جو قرآن نے کہا تھا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ پہلے مان لیتے تو ہمیں کیا تکلیف ہوتی۔ ایک تحقیق یہ تھی کہ ٹماٹر مت کھاؤ، اس سے کڈنی میں سٹون ہو جاتا ہے۔ پھر تحقیق بدلی کہ اگر بیج نکال کے صرف اس کا جوس پی لو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں۔ کیوں بدلتی؟ کیونکہ یہ بندوں کی تحقیق ہے۔ آج کچھ ہے، کل کچھ ہے۔ ہاں، بندوں میں کچھ اسپیشل بندے ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ان کی تحقیق جلدی نہیں بدلتی، چاہے سمجھنے میں 20 سال لگ جائے، 30 سال لگ جائے۔ ایک جماعت نے 25 سال بعد سمجھا، ایک نے 30 سال بعد، ایک گروہ ہے جو ابھی تک نہیں سمجھ رہا ہے۔ لیکن سمجھنا آپ کو بھی ہے اور انشاءاللہ آپ کے باپ کو بھی ہے۔ ادھر جانے کا میرا موڈ نہیں ہے، میں بالکل اسٹیٹ آ رہا ہوں، بس صرف ٹچ کروں تاکہ ادھر ٹچ ہو ادھر حج ہو۔ کچھ ایسے بندے ہیں جو کہہ دیتے ہیں تو وہ نقارے خدا بن جاتی ہے، لیکن یہ بندوں کی تحقیق نہیں، اللہ کی تحقیق ہے۔ جیسے لوور کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ ختم کر سکتا ہے، اس سے زیادہ پاورفل ہے۔ ہائی کورٹ کی جو تحقیق ہے اسے سپریم کورٹ ختم کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس سے بڑی کورٹ ہے، لیکن سپریم کورٹ سے بڑی کورٹ بھارت میں کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کی تحقیق کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اسے آپ دوبارہ آپ کروا سکتے ہیں، اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ ہاں ایک بار اور اس پہ غور کیا جائے، لیکن اس سے اوپر کوئی کورٹ نہیں ہے جو اسے ختم کر دے۔ ریویو ہو سکتا ہے، چینج نہیں۔ تو سپریم کورٹ سے بڑی کوئی کورٹ نہیں، اس لیے اس کی تحقیق کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ سے بڑی کسی کی ذات نہیں، اس لیے اس کی بھی تحقیق کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی تحقیق یہ ہے، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، پیوریفیکیشن کیا، تطہیر قلب کیا، تصفیہ باطن کیا۔ ایک دم آسان کر دوں تو جس نے اپنے کو پاک کیا، سبحان اللہ، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کا نام لیا، اپنے رب کا نام لیا اور اس کے لیے نماز پڑھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اس دنیا میں آ کے جس نے کروڑوں روپے کما لیے وہ کامیاب ہو گیا، یہ نہیں فرمایا۔
جو لکھپتی ہو گیا، کروڑ پتی ہو گیا، ارب پتی ہو گیا، کھرب پتی ہو گیا، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ ہاں جس نے خود کو پاک کر لیا وہ صرف پتی ہے تب بھی کامیاب ہے۔ تھوڑا مسکرایا کرو یار، ابھی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سننا کیا چاہیں۔ میری وہ عادت نہیں ہے کہ قیامگاہ سے سوچ کے آؤں کہ یہی بول رہا ہے، تھوڑا سا مجھے بلوائیے تاکہ میں ان کی بولتی بند کروں۔ اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو دشمن ذرا گھبراتا ہے۔ آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو پھر وہیں لائیے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ جس نے یہ کام کیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کام کیا کامیاب ہو گیا۔ جو الیکشن میں کھڑا ہو کے جیت گیا وہ کامیاب ہوا نہیں، کامیاب وہ ہوا جو دلوں کو جیت گیا، جو کسی دل کے ساتھ نہیں، بزرگوں کے دل کے ساتھ ہے وہ جیت گیا۔ اس کی کامیابی کی ضمانت اللہ نے لی۔ واہ! اور ظاہر ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن دنیا کے لیے ہے، کیونکہ ساری آزمائشیں یہی ہیں، سارا چھکا پنجا یہی ہے، سارا لفڑا سارا گڑبڑ یہی ہے۔ اب یہاں اگر گڑبڑی میں اپنے آپ کو پاک کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھیں اپنی جرنی کو، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر کے نکلوں گا کہ ہم جب عالم ارواح میں تھے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں تھی، نہ وہاں نماز کی پابندی تھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ وہاں یہ، نہ وہاں وہ، نہ یہ نعمتیں، نہ وہ نعمتیں، کچھ نہیں۔ اسی لیے ہم کسی آزمائش میں بھی نہیں۔ وہاں سے چلے باپ کی صلب میں آئے، 5-10 سال جب تک ہم رہے کوئی ڈیوٹی نہیں تھی۔ صلب اب میں بندے کی کوئی ڈیوٹی بولو نہیں تھی۔ حق تو یہ ہے کہ اماں کے پیٹ میں آئے 9 مہینے تک رہے، وہاں بھی کوئی ڈیوٹی نہیں۔ بچہ اپنے منہ سے ماں کے پیٹ میں نہیں کھا رہا، اللہ نے اس کی ناف کی نس کو ماں کے ساتھ جوڑے رکھا تھا۔ جب تک وہ شکم مادر میں تھا کھاتی ماں تھی، غذا بچے کو ملتی تھی، یعنی بچے کی کوئی ڈیوٹی ہی نہیں تھی۔ ڈیوٹی کہاں شروع ہوئی؟ جب ہم یہاں آئے، اس عالم اسباب میں آئے، یہاں ڈیوٹی شروع ہوئی، مگر وہ بھی ایک عمر کے بعد۔ بچپن میں بھی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی سوائے اس کے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانا، لیکن سن شعور کو پہنچے، نفع نقصان سمجھنے لگے، ڈیوٹی لگ گئی۔ اور پہلی ڈیوٹی یہ لگی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، مال آ گیا ہے تو حج کرو، نصاب سے اوپر معاملہ ہے تو زکوٰۃ دو۔ یہ ساری ڈیوٹیاں اسی دنیا میں لگی۔ اب جو ان ڈیوٹیز کو فلفل کر رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ جو ریکوائرمنٹس آف دا نیکسٹ ورلڈ کو ذہن میں رکھ کے کام کر رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ چونکہ اگلی دنیا ہے قبر، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی گاڑی ہے، کتنے کار ہے، تیرے ووٹ بینک میں کتنے ووٹرز ہیں، تیرے کتنی کھیت ہے، کتنے ایسٹس ہیں، کتنا بنگلہ ہے، کتنی موٹر ہے، کیا اسٹیٹس ہے، کیا پراپرٹی ہے، نہیں۔ تیرا عمل کیا ہے یہ پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے یہ پوچھا جائے گا، تیرا دین کیا ہے وہ پوچھا جائے گا، تیری نسبت مصطفیٰ سے کیسی ہے وہ پوچھی جائے گی۔ اسی لیے یہ دار العمل ہے، سارے آپشن یہی ہیں، یہی ہمیں رحمان کی طرف بھی جانے کا موقع ملتا ہے اور شیطان کی طرف بھی جانے کا موقع ملتا ہے۔
جو خوش نصیب ہیں، اچھے بندے ہیں، وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور جو بدقسمت ہیں، جن کی مت ماری ہوئی ہے، وہ شیطان کے پیچھے جاتے ہیں۔ آج کیونکہ میں کووڈ-19 کے اس دور میں اور اس ماحول میں کھلے آسمان کے نیچے یہ وسطی کھنڈالی کے غیور مسلمانوں کے درمیان بول رہا ہوں تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج کچھ خامخواہی نہیں، خانقاہی باتیں ہونی چاہیے۔ بہت ہو گئی نعرے والی گفتگو، نعرے کی گونج میں باتیں اڑ جاتی ہیں۔ کچھ وہ باتیں لے کے اٹھو کہ بیٹھنے سے پہلے بندے تھے، اٹھے تو بندہ نواز بن گئے، بیٹھنے سے پہلے خادم تھے، اٹھے تو مخدوم بن گئے، بیٹھنے سے پہلے صرف انسان تھے، اٹھے تو فخر انسان بن گئے۔ عزیزان مکرم، شیطان اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے اور اللہ اپنی رحمتوں کی چادر پھیلا رہا ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف پہ معاف کرتا جا رہا ہے اور بار بار ہمیں آگاہ کر رہا ہے، گڑبڑی مت کرنا، الٹا سیدھا مت کرنا، فتنہ و فساد مت بپا کرنا، آپس میں ایک ہو کے رہنا، نیک ہو کے رہنا، اپنے دل کو پاک کر کے رہنا، اپنے دل کو بغض سے، حسد سے، کینہ سے، نمیمہ سے، چغلی سے، شراب نوشی سے، بدکاری سے، عیاری سے پاک کر، اور ایسا بندہ بن کہ جب تو سڑک پہ چلے تو تجھے دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ بندہ جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ بندہ نواز جا رہا ہے، مسلمان نہیں بلکہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں آزمایا اور اس آزمائش کا ذکر قرآن میں کیا، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ صرف ہے کہ how to get closer to Almighty Allah. Why did we come here? Just to please Almighty Allah and to get more and more close to Allah Almighty. اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہو جائیں، یہی ہمارا اپدیش ہے، یہی سدھانت ہے کہ نہیں؟ اور یہی کرائیٹیریا بھی ولایت کا ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا حبیب ہوتا ہے۔ وہ تو ہماری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کتنا قریب ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس کے قریب کرنا ہے۔ صوفیہ کرام نے فرمایا کہ قربت کے لیے سب سے زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ تجھے جھکنا پڑے اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ لوگوں کے سامنے جھکنے والا پست ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا مست ہوتا ہے۔ جو لوگوں کے سامنے جھکتا وہ ذلیل و خوار ہوتا، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کائنات کا مختار ہوتا ہے، رب کا یار ہوتا ہے، حیدر کرار ہوتا ہے، غوث ابرار ہوتا ہے، خواجہ اخیار ہوتا ہے۔ جھکو، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میرے لیے جتنا جھکتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے جو جتنا جھکتا ہے اللہ اسے اتنا ہی اٹھاتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہم اپنے تعلق کو جس کے ساتھ بنائیں گے اسی کے ساتھ کہلائیں گے۔ اگر کوئی کسی وشیش پارٹی کا ہے تو اسے اسی وشیش پارٹی سے جوڑا جائے گا۔ اسی لیے سوچ سمجھ کے پارٹی میں جایا کرو، کون کس پارٹی میں ہے اسی پارٹی کا کہلاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ کی محبت کا کرائیٹیریا کیا ہے، اسے فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ایک ہم ہیں، تم ہو، دنیا والے جو دنیا میں آئے اور دنیا کی محبت میں محو ہو گئے اور یہ بھول گئے کہ اس دنیا کو ہمیں چھوڑنا ہے۔
اسی لیے میں اپنے خاندان کا ایک تبرک آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ تبرک یہ ہے کہ 3 چیزیں مولانا، 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو انسان کی زندگی میں آتی جاتی ہے۔ ایک بیوٹی، کیا بولیے؟ یعنی سندرتا، ایک کوالٹی یعنی وشیشتا، اور ایک ہے ریالٹی یعنی واستوکتا۔ یہ میں آپ کو پورے تصوف کا پتہ نہیں کیوں میرا موڈ آج بن گیا، میں مولوی آدمی ہوں لیکن آج صوفی بن گیا ہوں۔ میرا موڈ بنا کہ میں تھوڑا سا کچھ ایسی چیز دوں جو میرا دینے کا جی چاہے گا۔ ایک ہے خوبصورتی، ایک ہے حقیقت، خوبی، اور ایک ہے حقیقت، بیوٹی، کوالٹی اینڈ ریالٹی۔ ان تینوں میں جانتے ہو سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ کہ بیوٹی کی عمر سب سے کم ہے۔ بیوٹی ہیز ویری شارٹ ٹائم، ویری شارٹ پیریڈ۔ اس سے زیادہ جس کی لائف ہے وہ ہے کوالٹی۔ کیا ہے؟ ہاں، وہ دیر تک رہتی ہے لیکن وہ بھی ختم ہوتی ہے، اور جو چیز کبھی سماپت نہیں ہوتی وہ ریالٹی ہے، وہ واستوکتا ہے میرے دوستو۔ اس کو یوں سمجھو کہ جیسے گلاب کا پھول ایک لاؤ، توڑ کے دو۔ یہ گلاب کا پھول ہے، ٹوٹ گیا تو بہت بڑی بھول ہے۔ چلیے لنگڑا صحیح لیکن ٹھیک۔ یہ کیا ہے؟ اتی سندر، one of the most beautiful flower in the world۔ پوری دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت پھول کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جلوہ مدینے کا ہے، خوشبو مصطفیٰ کے پسینے کی ہے۔ لیکن یہ اس کی کوالٹی نہیں ہے کہ یہ خوبصورت ہے، یہ اس کی بیوٹی ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ لیکن ناک سے لگایا، کھینچا، ایک خاص خوشبو ملی، اسپیشل فریگرنس کمنگ آؤٹ فرام دا فلاور۔ یہ جو خاص خوشبو ہے یہ اس کی کوالٹی ہے۔ کیا ہے؟ جو دوسرے پھولوں میں نہیں ہے، صرف اسی میں ہے۔ لیکن یہ ایسے ہو گیا اور مکس ہو گیا زمین میں، 3 دن بعد سڑ گیا، گل گیا۔ Now bad smell coming out from the flower, mix into soil، مٹی میں مل گیا۔ یہ اس کی واستوکتا ہے۔ کیا ہے؟ کہ مٹی سے نکلا، مٹی میں گیا۔ توجہ چاہوں گا، مٹی سے نکلا، مٹی سے بنا، اور مٹی میں مکس ہو کے سڑ کے گل گیا۔ ایسے ہی بچہ اگر چھوٹا ہے تو چاہے گورا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، کالا ہو، نیگرو ہو، انگریز ہو، عرب ہو، ایشین ہو، چائنیز ہو، بچے کیوٹ ہوتے ہیں، always بھی کیوٹ، خوبصورت ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 12-14 سال کا ہوا وہ بھولا پن گیا، کیوٹنس گون۔ اب چومنا تو چھوڑو، چھونے کا بھی من نہیں کرتا۔ پہلے تو یہ بھی چومتے تھے، یہ بھی چومتے تھے، یہ بھی چومتے تھے، کیونکہ کیوٹ تھا۔ اب 14-15 سال کا ہو گیا، بیوٹی گون۔ اب اس کی بیوٹی نہیں، اس کی کوالٹی دیکھی جائے گی کہ یہ بڑا ہو کے بن کیا رہا۔ یہ مفتی ہے کہ علامہ ہے کہ سائنٹسٹ ہے کہ پولیٹیشین ہے کہ جرنلسٹ ہے کہ بزنس مین ہے کہ کوئی اور پروفیشن میں ہے، یہ ہے کیا؟ 70-80 سال جب تک وہ زندہ رہا اس کی کوالٹی اس کے ساتھ رہی، جو بھی۔ لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، 4 کاندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا، زمین میں دفنا دیا گیا، تب اسے ریالٹی سمجھ میں آئی، واستوکتا۔ اور وہ یہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا، اسی میں بلایا، اسی سے ہم میدان محشر میں تجھے نکالیں گے۔ یعنی مٹی سے بنے، مٹی میں مکس ہوئے، یہ ہماری واستوکتا ہے۔ تو بیوٹی کی عمر سب سے کم، بلکہ نہ کے برابر اتنی کم، کوالٹی کی عمر تھوڑا زیادہ، اور ریالٹی کی تو عمر ہی مت پوچھو، will never ever finish۔ ریالٹی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج ہمارے سماج میں، بالخصوص ہمارے نوجوانوں میں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ
انہیں ریالٹی کی سمجھ ہی نہیں. ایون دے ڈونٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ دا ریالٹی. وہ ریالٹی کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتے, سنا ہی نہیں ہے کہ واستوکتا کیا ہے. ہاں کچھ سمجھدار شارپ مائنڈ لڑکے ہیں جو کوالٹی کو فالو کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. لیکن 95% یہ انسٹاگرام فیس بک اور واٹس ایپ چلانے والے چھوکرے صرف بیوٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں. صرف بیوٹی. جو چیز اچھی لگی گھر آنی چاہیے, کار اچھی لگی تو گھر آنی چاہیے, گھر اچھا لگا تو ایسا میرا گھر ہونا چاہیے, ایسی ٹائل ہونی چاہیے, ایسا پلاسٹر آف پیرس ہونا چاہیے, ایسی لائٹنگ ہونی چاہیے, ایسا نظام ہونا چاہیے. اور اگر شادی کرنا ہے تو ایسی بیوی ہونی چاہیے, ایسی ناک ہونی چاہیے, ایسا کان ہونا چاہیے, ایسا منہ. شادی تو کر لی, 2 سال بعد پوچھا بیوی روٹی بنانا آتا کہ نہیں؟ اب افسوس کرنے لگے کہ سویگی اور زوماٹو کی مدد لینی پڑ رہی ہے شادی کے بعد. Because you never try to understand the quality. اگر شادی سے پہلے تم یہ سوچتے کہ میں اس عورت سے شادی کروں جسے روٹی بنانا آتا ہو, کڑھی بنانا آتا ہو, کھچڑی بنانا آتا ہو, شکل بھی اچھی ہے تو سونے پہ سہاگا, لیکن کوالٹی وہ تمہارے کام آئے گی. تو جو توجہ چاہوں گا اس جملے پر کہ جو بیوٹی کو فالو کرتے ہیں وہ عام بندے ہیں. کون ہے؟ زور سے بولو. جو کوالٹی کو فالو کرتے ہیں وہ خاص بندے ہیں, مگر جو ریالٹی کو فالو کرتے ہیں وہ اللہ والے بندے ہوتے ہیں. اسی لیے رب نے فرمایا قد افلح من تزکا. مطلب صاف ہے کہ بیوٹی کو فالو کرنے والا کامیاب نہیں ہے, کوالٹی کے پیچھے دوڑنے والا کامیاب نہیں ہے. کامیاب واستوکتا کو تلاشنے والا ہے, کامیاب حقیقت کو ڈھونڈنے والا ہے, کامیاب اپنی واستوکتا کو پہچاننے والا ہے. اب ہم نے سمجھا کہ اے اشرف, سمنان میں کیا کمی تھی؟ تخت سمنانی تھا, سلطنت نور بخشیہ تھی, صوفیہ کی آمد تھی, بڑے بڑے تاج و سر وہاں آپ کے زیر نگو تھے, آپ کے لیے شاہی دسترخوان لگتا تھا, تخت سلطانی تھا. مگر اشرف آپ نے تخت کو چھوڑ دیا, تاج کو چھوڑ دیا, حکم کو چھوڑ دیا, راج کو چھوڑ دیا, سلطنت کو لات مار دیا. تو آواز آئی, کہاں سن, یہی تو واستوکتا ہے. میں راجا تھا, یہ میری کوالٹی تھی, مگر سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے, یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت سلطان سید مخدوم اشرف, اولاد مخدوم اشرف. سبحان جب تک سمنان کے تخت پہ تھے, سمنان کے سلطان تھے, سمنان کے سلطان تھے, اور جب واستوکتا کی قدامن تھام کر کے چھوڑ دیا تو جہان کے سلطان. توجہ, جہان کے سلطان, صرف ہندوستان کے نہیں, ولیوں کے سلطان ہو گئے, مخدوموں کے مخدوم ہو گئے. بات جب چل پڑی ہے ریالٹی کی تو میں ایک ریالٹی آپ کو بتاتا ہوں, اور ذرا دیکھیں کہ ہم لوگ کتنی غفلت میں ہیں, کتنی غفلت میں. ہمیں جیسے یقینی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے. ریالٹی کیا ہے؟ واستوکتا کہ ہم پہلے اس دنیا میں تھے نہیں. بولو زور سے, اس دنیا میں تھے؟ پکی بات ہے نا, ادھر شری لنکا والے, اس دنیا میں آپ لوگ تھے پہلے پیدا ہونے سے پہلے تھے نہیں تھے. اچھا, بعد میں رہو گے؟ بولو یار, مرنے کے بعد اس دنیا میں رہو گے؟ نہیں. یعنی ہمارا نہ یہاں بھوت, نہ اتیت, نہ بھوش, نہ پاسٹ, نہ فیوچر, اور ہم چلے ہیں اپنے ورتمان کی چھتری اٹھائے پھر رہے ہیں. جبکہ گرامیٹکلی جس کا پاسٹ اور فیوچر نہ ہو اس کا ورتمان سمبھو نہیں ہے. یہ گرامر کہتا ہے کہ if you don't have a past and future, so your present does not mean anything.
اگر آپ کے پاس پاسٹ نہیں ہے، فیوچر نہیں ہے، تو آپ کے پریزنٹ کا کوئی مہتو نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی دھارنا ہی نہیں۔ تو ہم پہلے تھے نہیں، توجہ، بعد میں رہیں گے نہیں، تو پھر ہم ہیں کیوں؟ مطلب صاف ہے کہ ہم یہاں پرماننٹلی نہیں آئے، ہمیں اپنا سفر جاری رکھنا اور وہاں تک جاری رکھنا جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہوگا۔ ہم نے جہاں کا ٹکٹ کٹایا ہے عالم ارواح میں، جب تک وہاں ہماری دنیا کی زندگی کی ریل جب تک نہیں پہنچے گی، ہم اپنے سامان کو لے کے نہیں اتریں گے۔ کتنا بے وقوف یاتری ہے جو بھروچ سے ٹکٹ کٹاتا ہے احمد آباد کے لیے اور بڑودہ میں اتر گیا۔ کہیں گے کیا زیادہ پیسہ ہو گیا کہ ٹکٹ کٹایا احمد آباد کا، اتر گیا بڑودہ میں؟ ارے جب بڑودہ اترنا تھا تو بڑودہ ہی کا ٹکٹ کٹاتے، پیسہ کم لگتا، لیکن ٹکٹ ہے ڈیسٹینیشن کا احمد آباد کا، اتر گئے بڑودہ میں۔ ایسے کو بے وقوف احمق کہا جائے گا یاتری کو۔ کیا ایسے احمق ہم نہیں ہیں میرے دوستوں؟ ہم چلے عالم ارواح سے، وہاں سے چلے باپ کی صلب میں آئے، وہاں سے چلے ماں کے پیٹ میں آئے، وہاں سے چلے یہاں آئے، یہاں چلتے رہے، یہاں کے بعد آگے قبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے، حشر کے بعد پھر اگر اچھے رہے تو جنت ہے، آگے ابھی 3 منزل باقی، اور سارا فتنہ یہاں، سارا فساد یہاں، ساری الجھنیں یہاں، سارا ٹینشن یہاں۔ اب ان ٹینشن میں مت پڑو۔ اگر تمہیں یہ دنیا دامے فریب میں لینے کی کوشش کرے تو تم صرف یہ یاد کرو کہ ہم جب یہاں تھے نہیں، بعد میں رہیں گے نہیں، تو ہمارے رہنے کا کوئی مہتو نہیں ہے۔ اب جب رہ رہے ہیں تو ہمیں اپنی مرضی سے نہیں، اپنے بنانے والے کی مرضی سے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ کامیابی اسی کو ملے گی جو اس کی مرضی پر چلے، اپنے بنانے والے کی مرضی پر چلے۔ دوسری واستوکتا سنیے، مزہ آ رہا ہے؟ عام طور پہ اس طرح کی تقریریں خانقاہ میں ہوتی ہیں، لیکن آج میں یہاں آپ کے کھنڈالی میں کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ لوگ کنٹال چکے ہیں اس لاک ڈاؤن اور اس سے، تو تھوڑا سا ان کو دلی سکون مل جائے کچھ اس چیزوں سے، پوری توجہ کے ساتھ۔ دوسرا ایگزامپل، آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، بولیے، آپ کا ہاتھ، پیر، ناک، کان، گلا، چہرہ، کچھ آپ کی اچھا سے بنا؟ کچھ بھی ہماری اچھا سے نہیں بنا۔ اچھا، اپنی مرضی سے آپ مرو گے، دنیا چھوڑو گے اپنی اچھا سے؟ نہیں، نہ ہمارا آنا ہماری مرضی سے، نہ ہمارا جانا ہماری مرضی سے۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک، اسٹیج سے لے کے نیچے تک، کہ جب ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں، ایک دم کلیئر ہے، اور اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں، تو پھر ہم اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ When you did not born by your own will, when you will not die by your own will, so why are you applying your own will in betweens? جب اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی اچھا سے جاؤ گے نہیں، تو پھر تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے جیو۔ تو کامیاب وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کرتا ہے کہ کھانا میری مرضی کا بنے، پانی میری مرضی کا ملے، ڈرنکس میری اچھا انوسار ہو، گھر میری اچھا انوسار ہو، کار میری مرضی سے آوے، یہ میری مرضی سے ہو، وہ میری مرضی سے ہو۔ ایسا مرضی پر چلنے والا یا اپنی مرضی چلانے والا ایک محلے کا چودھری تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا کامیاب بندہ نہیں، بلکہ کامیاب وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، نہ اپنی مرضی سے جاؤں گا، تو جب میرا آنا جانا میری مرضی سے نہیں، تو پھر اس دنیا میں میرا جینا بھی میری مرضی سے نہیں۔ مرضی تو کہتی تھی کہ یہ کھا وہ کھا، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ نہ کھا یہ حرام ہے، یہ کھا یہ حلال ہے۔ مرضی تو ہے کہ جو چاہو پیو، مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ شراب مت پینا۔ اچھا تو ہے کہ
ہر طرح کا گوشت کھاؤں، مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ حرام مت کھانا۔ صبح ٹھنڈک لگ رہی 5 بجے، دل تو چاہ رہا ہے کہ لحاف کو چہرے تک ڈھک لوں، سو جاؤں، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اٹھ جا تاکہ تیری فجر قضا نہ ہو۔ اچھا تو ہے کہ اپنے مال کو جتنا ہو تجوری میں ڈالو، مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ 2.5% زکوٰۃ سال میں نکالنا ہے، نکالو۔ اچھا تو ہے کہ سوئٹزرلینڈ پہلے جاؤں، انگلینڈ، گجرات والے انگلینڈ کے لیے تو منت مانتے ہیں، اور افریقہ پہلے جاؤں، پاسپورٹ باوا سے پھکوائیں گے تاکہ ویزا لگ جائے، یہ اپنی مرضی ہے، مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اگر باہر جانا ہے تو پہلے میرے گھر آؤ، میرے محبوب کے در پہ آؤ، پھر کہیں جاؤ۔ تو اپنی مرضی پہ چلنا اور ہے، اللہ کی مرضی پہ چلنا اور ہے میرے دوست۔ اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آئے گا کہ اللہ کی مرضی پہ چلنے کے لیے اللہ کی مرضی جاننا بڑا ضروری ہے، جانو گے نہیں تو چلو گے کیسے؟ بھائی اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ نورانی میاں کو کیا پسند ہے، ان کی اچھا کیا ہے، تو you have 2 آپشن، 2 راستہ ہے، یا تو مجھ سے ڈائریکٹ پوچھو کہ حضرت آپ کو کیا پسند ہے، میں کھٹا کھٹ بتا دوں، سادی دال بنا دینا، سادی روٹی بنا دینا، سادہ چاول رکھنا، سادی بھاجی رکھنا، اور سن جتنا کھانا سادہ ہوگا دعا بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ میں اس کے گھر پہنچا، سادہ سادہ کھانا کھا لیا، میری مرضی اس نے ڈائریکٹ مجھ سے پوچھی۔ پرابلم یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہم کیسے پوچھیں؟ ہمارا انت ہے، وہ اننت ہے، ہم سیمت ہیں، وہ اسیمت ہے، ہمارا آکار ہے، وہ نراکار ہے، ہم وشو میں بسنے والے، وہ وشو ویاپی ہے، وہ رب ہے، ہم مربوب ہیں، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ بنانے والا، ہم بننے والے، وہ کھلانے والا، ہم کھانے والے۔ ہم ان 5 اندریوں سے بھی اسے نہیں جان سکتے، حواس خمسہ سے اس کو پہچان نہیں سکتے، نہ ہم اسے چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں، نہ اسے چھو سکتے، نہ اسے سن سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے، پھر اس کی مرضی کیسے جانے؟ یہی مسئلہ ایک مرید کے سامنے آیا میرے، کھانا تو میری مرضی کا بنانا چاہتا تھا، لیکن کیسے بنائے؟ حضرت سے پوچھنے کی ہمت نہیں تو بھاگتا ہوا آیا۔ اب کیونکہ کھنڈالی کا تھا تو شبیر بھائی کے پاس آیا، کہا آپ نے تو کئی بار بابا کو کھلایا، آپ کو پتا ہوگا بابا کیا پسند کرتے ہیں۔ دیکھ بابا کے لیے سادہ سادہ بنا دے۔ میں اس کے گھر پہنچا، سادہ سادہ کھانا تھا، 2 روٹی کھا لیا، 4 روٹی، کیونکہ میری پسند کا کھانا تھا۔ توجہ چاہوں گا، یہ پسند کس نے بتائی؟ میں نے تو بتائی نہیں، اس نے بتائی جو میرے قریب، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، جو میرے قریب ہے، کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہ حبیب ہوتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا حبیب ہوتا ہے، بلا تشبیہ۔ مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے، رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، واہ واہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اللہ کی مرضی جاننا ہے تو اپنی اچھا انوسار اپنی اچھا کو ترک کر دے، کامیابی حاصل کرنا ہے تو اپنی پوجا پدھتی کے انوسار دھرم کا انوسرن مت کر، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے، اپنی مانیتاؤں کو فالو مت کرو، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے، اپنے بوڑھے بزرگوں سے پوچھ کے دین پہ مت چلو، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے، پہاڑوں پہ چڑھ کر کے تپسیا مت کرو، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے، چپل اتار کے میلوں کا سفر کر کے الٹے سیدھے کفری جملے مت بولو، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے، اپنے ہاتھ سے بنا کے مت پوجو، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ اگر تجھے کامیابی کی ضمانت حاصل کرنی ہے تو وہ کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ میں بتاتا ہوں، میں اللہ کے قریب ہوں، اس کی پسند جانتا ہوں، نماز پڑھو، اللہ کو پسند
پسند ہے، روزہ رکھو اللہ کو پسند ہے، حج کرو اللہ کو پسند ہے، زکات دو اللہ کو پسند ہے، نیکیاں کرو اللہ کو پسند ہے، خیرات کرو اللہ کو پسند ہے، مدرسے بناؤ اللہ کو پسند ہے، آستانے بناؤ اللہ کو پسند ہے، خانقاہیں بناؤ اللہ کو پسند ہے، مسجدیں بناؤ اللہ کو پسند ہے، یتیم کا سہارا بنو اللہ کو پسند ہے، بیوہ کا سہارا بنو اللہ کو پسند ہے، بھوکوں کو دانا دو اللہ کو پسند ہے، صحابہ سے محبت کرو اللہ کو پسند ہے، اہل بیت کی چاہت رکھو اللہ کو پسند ہے، علماء کا احترام کرو اللہ کو پسند ہے۔ گویا نبی نے فرمایا، توجہ، کہ نماز پڑھو، کیا زور سے بولو، مگر اپنوں پچھلوں کی نقل نہیں کرنا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی سجدہ ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، قیام ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، قعدے میں ویسے ہی بیٹھو جیسے میں بیٹھتا ہوں، سلام ویسے ہی پھیرو جیسے میں پھیرتا ہوں۔ تجھے روزہ رکھنا ہے تو صرف اپواس مت کر، صرف بھوکا مت رہ، بلکہ سحری کر جیسے میں کرتا ہوں، افطار کر جیسے میں کرتا ہوں، کھانے پینے اور صحبت سے دور رہ جیسے میں رہتا ہوں۔ تجھے اگر حج کرنا ہے تو صرف پریکرما مت کر، بلکہ احرام پہن جیسے میں پہنتا ہوں، طواف کر جیسے میں کرتا ہوں، سعی کر جیسے میں کرتا ہوں، مینا مزدلفہ عرفات میں ٹھہر جیسے میں ٹھہرتا ہوں۔ گویا نبی نے فرمایا کہ اے میری ملت اجابت، اے مومنین، اگر کرنا تو میری طرح کر، میری ادا کو اپنا، ارے جب تو اپنائے گا تو میری سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، خاندان اشرفیہ، سبحان اللہ۔ اور یہی تیری کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ کامیاب وہ نہیں ہے جو اپنی اچھا سے دنیا میں رہے، کامیاب وہ ہے جو اپنی اچھا ترک کر کے مولا کی اچھا پہ چلے، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ عزیزان مکرم، یہ کسی کی اچھا نہیں کہ ہماری اچھا نہ چلے، لیکن جب بندہ گنہگاری کے دلدل میں دھسنے لگتا ہے، جب چاروں طرف سے بدکرداری، گنہگاری، زناکاری، شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، تو اس کا وعدہ ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث حضور فرماتے ہیں، پھر اللہ پاک ان پر وبائیں نازل کرتا ہے۔ پہلے بھی عذاب آتے تھے، اب وباؤں کی شکل میں آنے لگے، وبائیں ایک کے بعد ایک وبائیں آتی ہیں۔ تمہیں بیدار کرنے کے لیے میں وبا پہ آؤں گا، کیونکہ اسی وبائی ماحول میں جلسہ ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز میرے دل میں مولانا اچانک آگے القا ہو گیا کہ ادھر تو ہم اس کوشش میں ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، سکسسفل ہو جائیں، چاہتے ہو نا؟ بالکل پکی بات ہے نا کہ یہاں سے کامیاب ہو کے نکلے، یہ ارادہ ہے۔ اور شیطان نے بھی ایک وعدہ کیا ہے، ہم تیرے بندوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ اے آدم، تیری وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، کسی آدمی کو آسانی سے جنت میں نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گا۔ ادھر وہ کوشش کر رہا ہے، کبھی ہمارے عقیدے سے کھلواڑ کرتا ہے، کبھی ہمارے کردار کو الجھا دیتا ہے، ہمیں نفس امارہ کی لپیٹ میں ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے اس امتحان گاہ کو نظر فریب بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے میں میں ان بریکرز کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ لچھے دار نہ ہو لیکن اچھے دار ہے، ان بریکرز کی جو ہماری کامیابی کے سامنے بمپ بن کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کار ٹاپ گیئر جیسے ہی پکڑتی ہے بمپ، ارے گاڑی سلو کرو بمپ، یہاں سے جب اگر آپ ڈانڈی پتھ پہ جائیں تو اتنے بمپ ملتے ہیں، اتنے بریکر ملتے ہیں کہ گاڑی کا موسم ہی نہیں بن پاتا۔
تو ہماری کامیاب رفتار کے سامنے وہ بڑے بڑے بریکر کون سے ہیں؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم کھود رہے ہیں زمین میں کھڈے کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ نیچے خزانہ ہے. کیا ہے؟ مگر وہ خزانہ چھپا ہوا ہے. اب خزانے کو نکالنے کے لیے اپنے شعور کا جو خزانہ ہے، اس کو اور آسان کر دوں، ہمارے ایمانی شعور کا خزانہ، ہمارے ایمانی شعور کا خزانہ، کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، پہلے کیسے تھے، اب کیسے ہیں، چلو پہلوں کی طرح بنے. اس ایمانی شعور کے خزانے کو جب ہم کھودتے ہیں، کھڈے کرتے ہیں، تو لیئرز آتی ہیں. پتھر کی لیئر آ گئی، یا پتھر توڑو. وہ پسینہ نکلا، ایک ہفتے تک لیئر توڑتے رہے، توڑتے پھر مٹی آئی، پھر کھودنے لگے. 2-3 کھدائی کے بعد پھر ایک لیئر آ گئی. وہی لیئر جو ہے وہ سب سے بڑے بریکر ہے، جس کے نیچے ہمارے ایمان کا خزانہ چھپا ہوا. مسلمانوں، کامیاب ہونا ہے تو پہلے ان لیئرز کو صاف کرو تاکہ تمہارے ایمانی شعور کا خزانہ نکل سکے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ لیئرز ہیں، دیز آر دی لیئرز. یہ بیچ میں موٹی موٹی پرتیں ہیں کہ جب ہم کھدائی کرتے ہیں تو وہ پرتیں آ جاتی ہیں. کیا اللہ پاک فرماتا ہے کہ نظر فریب بنا دی گئی، دھوکے والی بنا دی گئی. اس دنیا کی بیوٹی کو لوگوں کے لیے نظر فریب بنا دی گئی. لوگ اس دنیا میں آتے ہی آگے کا اسٹیشن بھول جاتے ہیں، لیکن نظر فریب بنا دی گئی اس دنیا کی سندرتا کو. اے اللہ، کس چیز سے بنا دی گئی؟ آواز آئی، حب الشہواتی، لسٹ، ڈیزائر، جسے ہندی میں واسنا کہتے ہیں. شہوت کی محبت نے اور اس کی موٹی موٹی لیئرز اور پرتوں نے ہمیں دنیا کی محبت میں ایسا ڈبو دیا کہ اگر ایسی کوئی بات بھی کرتا ہے تو سننے میں نیند آنے لگتی ہے. ہم اتنے دھوکے میں چلے گئے میرے دوستو. پہلی محبت کیا ہے؟ من النساء، توجہ، عورتوں کی شہوات کی محبت. نیچرلی حرام کاری کی طرف نوجوانوں کا ذہن پہلے جاتا ہے، اپنوں کی طرف نہیں، غیروں کی طرف. مرد ہے تو اس کا آکرشن عورت کی طرف، عورت ہے تو اس کا مرد کی طرف. یہ نیچرل ہے اور اسے نمبر 1 پہ اللہ نے رکھا کہ یہ پہلا بریکر ہے، پہلا لیئرز ہے کہ تم اپنی شہوت پر ایسا قابو پالو کہ کسی حرام، کسی نامحرم کو غلط نظر سے نہ تمہیں دیکھنا، نہ غلط خیال سے چھونا، نہ غلط کام کرنا، تاکہ جب تم اس دنیا میں زندگی گزارو اور کھدائی کرو تو وہ لیئرز آٹومیٹک ٹوٹ جائیں اور ایمان کا خزانہ نکل کے تیرے ہاتھوں میں آ جائے. اور ایک ندا دینے والا ندا دے، قد افلح من تزکا، تحقیق کہ تیرا دل پاک ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضور تاج العلماء. من والبنین، یہ بھی بہت بڑا بریکر ہے ایمانی شعور کو حاصل کرنے کا. ایمانی شعور کا جو خزانہ ہے زمین کے اندر، اسے نکالنے میں کئی بریکر ہیں. پہلا عورت، پہلا زور سے بولو، ہاں اسے ذہن میں رکھو. دوسرا بچے چاہے جیسے ہوں، ماں باپ کو اچھے لگتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے بچوں کے لیے فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. بے شک تمہارا مال اور تمہارے بچے فتنہ ہے، کیونکہ ان کی محبت میں تم اللہ کو بھول جاتے ہو، ان کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتے ہو. کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. غیر کا بچہ غائب ہو جائے پرواہ نہیں، اپنا بچہ 1 منٹ کے لیے نظر سے دور ہوا
تو رو پڑتے ہو۔ اے اپنے بچوں کی ایک مسکان کے لیے اپنے کو بے چین کرنے والوں، اے اپنے بچوں کا کہ آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے ایک بوند آنسو کو دیکھ کر چیخنے والوں، کبھی تمہارے دل میں خیال آیا کہ بچہ تو اس دنیا میں تمہیں چھوڑ دے گا، تم نہیں چھوڑو گے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا، پہلے چاہے تم جاؤ یا وہ جائے، لیکن تم دونوں کو چھوٹنا، ایمان کو اپنا ساتھی بنا، اپنے شعور کے خزانے کو نکالنے کے لیے اس پر کھدائی کر۔ یہ وہ ایمان ہے کہ جب تو قبر میں جائے گا سب چھوڑ جائیں گے، وہ ساتھ رہے گا، حشر میں جائے گا سب چھوڑ جائیں گے، وہ ساتھ رہے گا، اور اگر تیرے گناہ تجھے جہنم میں بھی لے گئے تو سب چھوڑ جائیں گے، لیکن تیرا ایمان تیرے ساتھ وہاں بھی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا اچھا ساتھی ہے جو جہنم میں بھی ساتھ نہ چھوڑے۔ آپ کہیں گے ایمان جہنم میں؟ جی، ایمان بھی آپ کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ جائے گا نہیں تو بعد میں نکالے گا کون؟ نکالے گا کون؟ تو اپنے بچوں سے زیادہ سچوں سے پیار کرو، تاکہ تمہارے ایمان کا شعور جو اندر گہرائی میں دفن ہے خزانے کی شکل میں اسے نکال سکو۔ تیسرا جو ہے وہ ہماری ماں بہنوں سے کنیکٹ، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کی جولری۔ اس نے اتنا ایسا بنایا، میں اس سے بڑا بنواؤں گی۔ اس نے شادی میں 2 پہنا، میں 3 پہنوں گی۔ اس نے پیلے والا سونا پہنا، میں وائٹ والا پہنوں گی۔ اس نے یہ موتی پہنا، میں ہیرا پہنوں گی۔ یہ جو مسابقہ ہے، یہ مسابقہ ہمیں سونے چاندی میں ہو رہا ہے، جبکہ مسابقہ ہمیں نیکیوں میں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا یہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، میں تہجد بھی پڑھوں گی، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ اچھا یہ روز 1 پارہ پڑھتی ہے، میں 2 پارہ پڑھوں گی، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ اچھا یہ اپنے شوہر کے لیے رات دن 1 پاؤں پہ کھڑی رہتی ہے، میں اپنے شوہر کے لیے سونا چھوڑ دوں گی، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ بلکہ سب اسی میں گم ہے، اور انہیں پتا بھی نہیں کہ سونے چاندی کی شہوتوں کی محبت اتنا بڑا بریکر بن کر لیئرز بنی ہوئی ہے، جب تک وہ لیئر ٹوٹے گی نہیں ایمان کا خزانہ تمہارے ہاتھ لگنے والا نہیں۔ چوتھا، والخیل المسومہ، تمہارے خوبصورت سجے ہوئے گھوڑے۔ اس زمانے میں سجے ہوئے گھوڑے یہ سواری کا ایک بہترین کرائیٹیریا ہوتا تھا، جس کا گھوڑا جتنا شاندار اور سجا ہوتا تھا وہ اتنا پیسے والا کہلاتا تھا۔ آج کے ماحول میں اسے آپ تعبیر کر سکتے ہیں کاروں سے۔ تمہاری BMW، تمہاری مرسیڈیز، تمہارا جیگوار، تمہارا بینٹلی، تمہاری رائل رائس ایکسیکٹرا، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ تم آنکھ بند کرو گے یہ کھنڈالی کے کسی کھنڈر میں پڑی ملے گی، ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ یہ بہت بڑی لیئرز ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہتھوڑی اٹھا اور مرسیڈیز توڑ دو، یہ بالکل غلط ہے۔ بیٹھو اس پر، مگر اسے یوز کرو۔ کیا کرو؟ لو نہیں کرنا۔ ایک چیز ہوتی ہے یوز، ایک چیز ہوتا ہے لو۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس کو انسان یوز کرتا ہے اسے لو نہیں کرتا، ایسے ہی جسے لو کرتا ہے اسے یوز نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ میں کہیں جاؤں اور میں ٹیکسی یوز کروں، اور یوز کرتے کرتے اگر مجھے اس ٹیکسی سے لو ہو جائے تو کیا وہ ٹیکسی میری ہو جائے گی؟ میرے ابا کی ہو جائے گی؟ نہیں، وہ جس کی ہے اسی کی رہے گی۔ مجھ میں یہ گڑبڑی ہو گئی کہ میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا، جس پہ میرا ادھیکاری ہی نہیں تھا، جس پہ میرا حق ہی نہیں تھا، اسے میں نے اپنی ملکیت سمجھا۔ لفظ جس سے ہو جاتا ہے اس کے بغیر قرار نہیں ملتا۔ توجہ چاہوں گا، امام غزالی فرماتے ہیں محبت وہ احساس ہے جو آنکھوں کو سلاتی نہیں جگاتی رہتی ہے۔ محبت وہ فیلنگ ہے کہ جس کے ساتھ انسان جڑ جائے
خلوت میں بھی اسی کا جلوہ دیکھے، جلوت میں بھی اسی کا جلوہ دیکھے۔ محبت میں ہجر ہے، محبت میں فراق ہے، محبت میں تپش ہے، محبت میں بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ اب اگر کوئی کانچ کے گلاس کو دل دے دے کیا حال ہوگا؟ کانچ کے گلاس کو دل دیا، دل اٹکا ہوا ہے گلاس میں، کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں یہ گر نہ جائے، کہیں یہ ہل نہ جائے، اتنی نازک چیز کو دل دیا، اور اتفاق سے دل اگر گلاس ٹوٹ گیا تو ادھر گلاس ٹوٹا ادھر دل ٹوٹا۔ کیوں؟ کیونکہ دل ہم نے ایک ایسی چیز کو دے دیا جو دل لینے لائق نہیں تھا۔ ایسے ہی اگر چلتے پھرتے کوئی کسی کو دل دے دے، آج کل وہی چل رہا ہے نا، اب تو موبائل میں ایموجیز کے ذریعے دل کا آدان پردان ہوتا ہے۔ بڑی تیز ہنسی آئی ہے، اتنا گھٹیا کرائیٹیریا دل کا ہو گیا، دل نہ ہوا فٹ بال ہو گیا، کبھی اس پالے میں کبھی اس پالے میں۔ یہ دل کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر کامیاب بندہ بننا تو اپنا تن من سب کچھ دنیا دار کو دے دو، دل دینا ہے تو پروردگار کو دے دو، احمد مختار کو دے دو، ان کے چار یار کو دے دو، اہل بیت اطہار کو دے دو، حیدر کرار کو دے دو، ہمیں کوئی نہ ملے تو اپنے یار کو دے دو، تب تمہیں کامیابی کی کنجی ملے گی۔ کسی کو دل دینے سے وہ چیز اپنی نہیں ہوتی۔ ایک صاحب ہیتھرو جا رہے تھے لندن، احمد آباد سے اڑے، 9 گھنٹے کی فلائٹ کی جرنی میں انہیں فلائٹ سے پیار ہو گیا، فلائٹ کا انٹیریئر اچھا لگا، اس کی سیٹ کمفرٹ لگی، کھانا پینا ایئر ہوسٹس اللہ جانے کیا انہیں اچھا لگا، فلائٹ کو دل دے دیا۔ اب جب دل دے دیا تو کیا ہوا؟ جب ہیتھرو پہ فلائٹ لینڈ ہوئی لندن میں تو سارے پیسنجر اتر گئے، ہاں جناب بیٹھے، I'm in love with this flight, I'm in love with this flight, I cannot leave this flight, I fall in love with this flight۔ وہ کر رہا ہے تو کیا یہ کہنے سے وہ فلائٹ 50-60 کروڑ کی وہ فلائٹ جمبو جیٹ ان کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ وہ خود تو نہیں اتریں گے لیکن گراؤنڈ اسٹاف والے ایئرپورٹ کے دھکے مار کے اتاریں گے۔ نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا، تو نے اسی چیز کو دل دے دیا جو تیری تھی ہی نہیں۔ بلا تشبیہ مسلمان، اس دنیا میں تمہیں 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال جب تک رہنا ہے رہو، مگر اپنا دل دے کے نہ رہو، کیونکہ دل دینے کا بعد بڑا پچھتاوا ہوتا۔ دل اس کو دو جو دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہو، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہو، حشر میں بھی تیرے ساتھ ہو۔ جب 8 گھنٹے کی جرنی سے دل دینے کی وجہ سے جہاز تیرا نہ ہوا تو 70-80 سال میں یہ دنیا بھی تیری نہیں ہوگی۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا متاع ہے، اسے دنیا میں پایا دنیا ہی میں چھوڑ کے جانا۔ چوتھی لیئر آپ نے سنا نا، والخیل المسومہ والانعام، مویشی۔ پرانے زمانے میں حضور کے دور میں جس کے پاس جتنے جانور ہوتے تھے وہ اتنا بڑا سیٹ کہلاتا تھا، اور یہ جانور بھی اس زمانے میں بہت بڑا بریکر ہوتے تھے۔ آج کی مثال اگر میں دوں تو آپ نے اپنا ایسا بزنس کر رکھا ہے، بزنس کرنا رسول کی سنت ہے، لیکن ایسا بزنس نہ ہو کہ صبح شام صرف بزنس ہی ہو، کہ صبح اٹھے تو بزنس خیال آ رہا، ٹیلی فون میں بزنس، چلتے پھرتے بزنس، اٹھتے بیٹھتے بزنس، بچوں کو لے جا رہے ہیں تو بزنس، یہاں تک کہ رات میں تھکے ماندے بستر پہ آئے، بیوی کھانا لے کے آئی لیکن دماغ میں بزنس چل رہا۔ ایسا بزنس بھی بہت بڑا بریکر ہے، ایسا کاروبار بھی بہت موٹا لیئر ہے، جس لیئر کو توڑے بغیر تم ایمانی شعور کا خزانہ نہیں پا سکتے۔ تم بزنس کرو مگر ابو حنیفہ کی طرح کرو، بزنس کرو تو عثمان ابن عفان کی طرح کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ was the millionaire
کروڑپتی تھے، کروڑپتی. بغداد اسی لیے گئے تھے وہ کوفہ سے کہ وہاں بڑا شہر ہے، بزنس ہو. اور بزنس بھی کس چیز کا؟ ریشم کا کرتے تھے. اونٹ 70 اونٹوں کی پیٹھ پہ لد لد کے ان کا ریشم جاتا تھا. لیکن اللہ سے ایسا تعلق تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اسے کہتے ہیں کامیابی. والحرث، آخر میں یہ آخری لیئر ہے. والحرث یعنی تمہاری کھیتیاں. اتنے کھیت ہیں کہ صبح 1 گھنٹہ اس کھیت میں، اس کے بعد 1 گھنٹہ اس کھیت میں، اس کے بعد 1 گھنٹہ اس کھیت میں، اس کے بعد 1 گھنٹہ اس کھیت میں. پراپرٹی میں صبح و شام گزر رہی. نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھنے کو مل رہی. اللہ کی یاد نہیں آ رہی، نہ موقع. یہ بھی بہت بڑا لیئر ہے میرے دوست. اسے اگر کاٹنا توڑنا تو اپنی پراپرٹی سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرو. ایسی محبت کرو کہ الٹے چلتے پھرتے دوڑتے گھومتے تمہارے دل و دماغ میں یہ بات گھر کر جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. سبحان اللہ. اللہ دیکھ رہا ہے. He is watching us. وہ دیکھ رہا ہے. جب تو یہ سوچ کے زندگی گزارے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اٹھنا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا چلنا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا بولنا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نہ تو کسی کا دل دکھائے گا، نہ اپنی جھوٹی انا کے لیے دوسرے سے لڑے گا، نہ کسی کو لڑائے گا، نہ کوئی گناہ کرے گا، نہ شراب پیے گا، نہ زنا کرے گا، نہ بدکاری کرے گا، نہ عیاری کرے گا، نہ بدماشی کرے گا، نہ بے حیائی کرے گا، کیونکہ تیرا دل کہے گا رک. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب تیری زندگی اسی رنگ پر چلنے لگے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ دن بھی آئے گا کہ ایک دن تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں. وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں. وہ مجھے دیکھ رہا ہے یعنی میں بندہ ہوں. کیا ہوں؟ میں دیکھنے لگا یعنی بندہ نواز ہوں. وہ مجھے دیکھ رہا ہے یعنی میں خادم ہوں. میں دیکھنے لگا یعنی مخدوم ہوں. وہ دیکھ رہا یعنی میں غریب ہوں. میں دیکھنے لگا یعنی غریب نواز ہوں. وہ دیکھ رہا یعنی میں مرید ہوں. میں دیکھنے لگا یعنی اپنے پیر کی مراد. اور جب پیر کی مراد بن گئے تو آواز آئی قد افلح من تزکا. تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا. اسی لیے میرے دوستو، صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت پر میرے ماں باپ قربان، جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو مصطفیٰ کی نظر سے پاک کیا، نظر کیمیا اثر سے پاک کیا، اور ایسا پاک کیا کہ جہاں بت پرستی ہوتی تھی وہاں بت شکنی کا رواج شروع ہو گیا. بتوں کو توڑنے کا سلسلہ جاری ہو گیا. ایسا پاک کیا کہ کسی کو صداقت کا درجہ ملا تو کسی کو عدالت کا درجہ ملا، کسی کو سخاوت کا تو کسی کو شجاعت کا، کسی کو کرامت کا تو کسی کو امامت کا تو کسی کو شہادت کا. اسی لیے میرے دوستوں، عمل تو اپنی جگہ پر ہے مگر اس سے زیادہ قیمتی یہ ہے، اور کامیاب وہ ہے جو اپنے عقیدے کو سیفلی لے کے چلا جائے. A man who saved his ideology, اپنی آئیڈیالوجی کو، اسلامک آئیڈیالوجی کو جس نے سیف کیا وہ کامیاب ہو کے گیا. عمل بھی اچھا کیا تو بہت کامیاب ہو کے گیا. یہ ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے. اسی لیے تو ہمیں صحابہ سے پیار ہے. مگر حضور نے دیکھو کیا تحفہ دیا. سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں برا کہنے سے پہلے سوچ لیا کرو. واللہ واللہ اصحابی. ایک مقام پہ فرمایا کلہم عدول. میرے صحابہ میں فرق نہ کرو، سب عدل والے ہیں، سچے ہیں. ایک مقام پہ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح،
ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر ہی کی کرو تبھی کامیابی ہے، عمر کی کرو تبھی کامیابی ہے، عثمان کی کرو تبھی کامیابی ہے، علی کی کرو، عشرے مبشرہ کی کرو، بدر والوں کی، احد والوں کی، خیبر والوں کی، خندق والوں کی تبھی کامیابی ہے۔ نہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کی چاہو، واہ واہ واہ۔ whoever you follow you will get success، جس کو تم فالو کرو کامیاب ہو جاؤ، چاہے مکے کا صحابی ہو یا مدینے کا صحابی، سبحان اللہ۔ ہر صحابی شاندار ہے، بے مثال ہے، لاجواب، مگر بِأَيِّهِمْ، توجہ چاہوں گا، بِأَيِّهِمْ، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ملت کا ہلال ہو تبھی کامیابی ہے، کیا اگر وہ میرا بلال ہے تب بھی کامیاب۔ سبحان اللہ۔ اس ایو کی تعمیم کو لوگ سمجھ نہیں پائے۔ اچھا ایک بات بتا، درجے کی بات چلی ہے، آج کل لوگ انچی ٹیپ لے کے بیٹھتے ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر انڈین ٹائم کے حساب سے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 10 بجے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، 10 بجے بارگاہ رسالت میں، کافر تھا لیکن کلمہ اسلام پڑھ لیا، کلمہ اسلام 10 بجے صبح پڑھا اور 1 گھنٹے کے بعد شہید ہو گیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد صحابی ہے کہ نہیں؟ بولو ادھر والے ہے نا؟ فجر پڑھی انہوں نے؟ فجر پڑھی نہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 1 گھنٹے کا صحابی، صرف 1 گھنٹے کا صحابی، کوئی عمل ان کے پاس نہیں۔ کوئی عمل ہے؟ 1 ہی گھنٹے میں انتقال ہو گیا، کوئی عمل نہیں۔ اور درجہ معلوم، میرے لب تھر تھرا رہے ہیں اس کی ترجمانی کرنے سے، درجہ غوث اعظم سے افضل، توجہ چاہوں گا، سبحان اللہ۔ غریب نواز سے افضل، داتا لاہوری سے افضل، مخدوم سمنانی سے افضل۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس 1 گھنٹے کے صحابی کو، جس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی خیرات، اتنا بڑا درجہ کس اثر سے ملا؟ کس عمل سے ملا؟ سبحان اللہ۔ کس عمل سے ملا؟ کا عمل تو یہاں چلتا ہی نہیں۔ آواز آئی سن، صحابی کسی کے عمل سے نہیں، مصطفیٰ کی نظر سے بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شان صحابہ، سبحان اللہ۔ تو جب صحابی عمل سے بنتے نہیں تو پھر ان کا عمل کیوں کھنگالتے ہو؟ فلاں نے فلاں موقع پہ ایسا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، ان سے یہ ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، صفین میں ایسا ہو گیا تو جمل میں ایسا ہو گیا تو وہاں ایسا ہو گیا۔ ابے جب صحابی عمل سے بنتے ہی نہیں کیا بات ہے، تو تو نے عمل کیوں دیکھا؟ بہت اچھے۔ یاد رکھنا، صحابی کسی کے اثر سے نہیں، مصطفیٰ کی نظر سے بنتے، بے شک بے شک۔ کیونکہ صحابی کہتے ہی ہیں اسے جس نے ماتھے کی نظر سے نبی کو دیکھا ہو، ان کی صحبت میں رہا ہو اور موت بھی اسی حالت میں ہوئی، کسی کے نظر سے نہیں بنتے۔ تو فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ اگر کامیاب بندہ بننا تو ان صحابہ کی کامیابی کی قدم بوسی کرو جو کسی کے اثر سے نہیں، اپنے آقا کی نظر سے بنتے۔ سمجھانا یہ تھا کہ جب عمل سے بنتے نہیں تو پھر ان کے عمل پہ گفتگو کرنا بند کر۔ پکی بات ہے کہ نہیں؟ ان کا عمل کیسا تھا وہ جانے، اللہ جانے، رسول جانے، اپنی اتنی اوقات نہیں انٹرفیئر کرنے کی۔ ایک مثال اور دے دوں تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے، ایک دم کلیئر کٹ ہو جائے۔ مثال دے رہا ہوں، کسی نبی کی توہین کرنا کیسا ہے؟ کفر ہے، بولو زور سے، ڈرو مت۔ انسلٹ کرنا، نرادر کرنا کسی بھی نبی کا کفر ہے، صریح کفر ہے، کوئی تعویل نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی بدبخت کسی نبی کو گالی دے دے معاذ اللہ تو صریح کفر ہے۔ کیا ہے؟
اور کوئی اگر کسی نبی کی داڑھی کھینچ لے اور کھینچ کے ماذ اللہ ہاتھ اٹھا کے مار دے تو کفر بدیہی ہے. ایسا کفر کی جس نے کفر کی ڈیفینیشن بھی نہیں پڑھی وہ بھی کافر کہہ دے گا. یہ تو کفر کر دیا, داڑھی کھینچ لیا, مار دیا, تماچا لگا دیا, سری کفر ہے کہ نہیں؟ نبی کی انسلٹ کفر ہے. داڑھی کھینچ کے ہاتھ اٹھا دینا تو بہت بڑا کفر ہے. لیکن ایک نبی ہے موسیٰ کلیم اللہ. توجہ چاہوں گا, آگے سے لے کے پیچھے تک توجہ چاہوں گا. موسیٰ کلیم اللہ. دوسرے نبی ہیں ان کے چھوٹے بھائی حضرت ہارون نبی اللہ. دونوں نبی ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولو. ایک ہے موسیٰ کلیم اللہ جو صاحب کرامت ہے, دوسرے ہیں ان کے جانشین حضرت ہارون, وہ بھی اللہ کے نبی, موسیٰ بھی اللہ کے نبی. مگر تاریخ گواہ ہے میرے دوستو, قرآن کی آیات بینات شاہد عدل ہیں کہ جب سامری جادوگر کے دھوکے میں آ کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور اسی میں لگ گئے, اسی بیچ موسیٰ کلیم اللہ لوٹے اور جب یہ حالت دیکھی کہ یہ خدا کو ماننے والی امت بچڑے کی پجارین بن گئی ہے تو جلال میں آ گئے. غصے میں آ کر اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو پکڑ کر ہاتھ اٹھا دیا, تماچا لگا دیا. کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا, کسی نے نہیں کہا کہ اے موسیٰ ہارون کے ساتھ ایسا مت کرو, یہ اللہ کے نبی ہیں. وہ دونوں نبی ہیں, ان کا درجہ اللہ جانے, رسول اللہ جانے, موسیٰ کلیم اللہ جانے, ہارون نبی اللہ جانے. وہ دونوں بڑے ہیں, دونوں بھائی ہیں, دونوں منصب والے ہیں. کچھ بھی ہو گیا اللہ جانے. تو مجھے بتاؤ کہ اے صفین کے موقع پر انگلی اٹھانے والوں, جب موسیٰ کلیم اللہ ہارون نبی اللہ کی داڑھی کھینچ کر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو اگر جنگ صفین میں ایک طرف علی ہوں ایک طرف معاویہ ہوں تو ہمیں بھی بولنے کا کوئی حق نہیں. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. سبحان تمہاری ہمت کیسے پڑی صحابہ کی شان میں انگلی اٹھانے کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح, اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے ستارہ just like a stars whom you follow you will get your target, your منزل, جس کو تم پیچھا کرو منزل مل جائے گی. یہ ہے کیا اصل میں کہ پرانے زمانے میں لوگ پورب پسچم اتر دکھن سورج کی چاند ستارہ دیکھ کر کے اپنی منزل طے کرتے تھے. اب تو جی پی ایس ہے, گلوبل پوزیشننگ سسٹم. یو کے وغیرہ میں جاؤ تو ٹم ٹم, یہ ٹم ٹم ٹمٹما کے بتاتا ہے کہ ادھر بلیک برن ہے, ادھر بولٹن ہے, ادھر پرسٹن ہے, ادھر لسٹر ہے, ادھر لنڈن ہے. آج یہ سسٹم ہے, لیکن پرانے زمانے میں تارا دیکھتے تھے. کیا دیکھتے تھے؟ اور اگر دن ہے تو سورج دیکھتے تھے, رات ہے تو تارا دیکھتے تھے اور پتہ لگا لیتے تھے ادھر ترکستان ہے, ادھر عربستان ہے, ادھر قزاقستان ہے, ادھر ہندوستان ہے. اب اگر کوئی کشتی پہ بیٹھ کے جائے اور تارا نہ دیکھے تو کیا ہوگا؟ بھٹک جائے گا نا. جانا تھا ترکستان پہنچ جائے گا قبرستان, کامیاب نہیں ہوگا. کامیاب وہ ہے قد افلح من تزکا, کامیاب وہ ہے جو ستاروں کو فالو کرتا ہوا جائے, اسے اس کی منزل مل جائے گی. اچھا اگر آپ کنارے کھڑے ہیں اور ستارہ تکتے رہیں ترکی پہنچ جائیں گے؟ کیا بات ہے, امریکہ پہنچ جائیں گے کنارے کھڑے کھڑے؟ نہیں, آپ کو کشتی میں بیٹھنا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو سفینے میں بیٹھنا پڑے گا, آپ کو لاؤنچ میں بیٹھنا پڑے گا, جہاز میں بیٹھنا پڑے گا. جہاز میں بیٹھو گے تب تاروں کو دیکھو تب منزل ملے گی. اے اللہ کے رسول, آپ پر میرے ماں باپ قربان, جب نجوم ہدایت آپ کے صحابہ ہیں جنہیں دیکھ کے سفر طے کرنا ہے تو آقا وہ کشتی کون ہے جس میں بیٹھ کے سفر کرنا ہے؟ تو آواز آئی اہل بیتی کسفینۃ نوح,
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، شہزادہ حضور غازی ملت، حضور تاج العلماء. واہ واہ. تو اب اگر کامیاب ہونا تو صرف تاروں سے کام نہیں چلے گا. کیا بات. کامیاب ہونا ہے تو صرف ناؤ یا کشتی سے کام نہیں چلے گا. سیدوں کی ناؤ میں بیٹھ کر صحابہ کے تاروں کو دیکھو، تجھے منزل بھی مل جائے گی، حفاظت بھی مل جائے گی. واہ واہ. سبحان اللہ. اسی لیے تو ہم حسنی حسینی سنی کہلاتے ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. ہم نہ امام حسن کو چھوڑنے کو تیار، نہ امام حسین کو چھوڑنے کو تیار. ہم ایسے حسنی حسینی سنی کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ہم کامیاب اسی لیے ہیں اور اسی کامیابی کے ساتھ بڑھتے رہیں گے. واہ واہ. عزیزان مکرم، کہنے کو تو بہت کچھ تھا، سنانے کو بھی بہت کچھ تھا، لیکن کووڈ-19 کے تعلق سے ایک بات دماغ میں آ گئی تھی. کسی موقع پہ میں اسے کہوں گا. اب جب یہ بات چھڑ گئی ہے تو ایک چیز اور دے کے جا رہا ہوں، بڑی مشہور چیز ہے، آپ سنتے آئے کہ صحابہ وہی ہے جو مصطفیٰ کی نظر سے بنے، ہے نا؟ اب اگر کسی نے کسی صحابی پر انگلی اٹھائی تو وہ مصطفیٰ کی نظر پہ انگلی اٹھا رہا. اس چیز کو ذہن میں رکھنا. اگر وہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوا ہے تو پھر اس کا مقام وہی ہے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی. بے شک بے شک. یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو وہ محبتیں عطا کی، وہ چاہتیں عطا کی کہ وضو کے قطروں کو بھی صحابہ کرام زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی اپنی آنکھوں میں مل رہا ہے، کوئی اپنی پلکوں میں مل رہا ہے، کوئی اپنی داڑھی پہ. یہ منظر دیکھ کے کافر گھبرا کے بھاگ گیا اور اپنے اندر جا کے کہا جنگ کینسل کر. جو قوم اپنے نبی کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ گرتا ہوا نہ دیکھے، وہ مصطفیٰ کے خون کو زمین پہ گرتا ہوا کیسے دیکھے گا؟ اس لیے وہ کامیاب تھے، ہم کامیاب نہیں ہیں. وہ اس لیے کامیاب تھے کیونکہ وہ نجوم ہدایت تھے. وہ اس لیے کامیاب تھے کیونکہ انہوں نے اپنا گھر مدینے میں بعد بنایا، اللہ کا گھر پہلے بنایا. وہ اس لیے کامیاب تھے کیونکہ انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر مصطفیٰ کی غلامی کا توق گلے میں باندھ کر میدان کارزار میں جام شہادت پی لیا. وہ اس لیے کامیاب تھے کہ انہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کر کے اذانیں دے دی تھی. وہ اس لیے کامیاب تھے کہ ان کا چہرہ دیکھ کر بڑے بڑے قلعوں کے قلعے دار چابیاں لے کے آ جاتے تھے. وہ اس لیے کامیاب تھے کیونکہ ان کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جاتے تھے. وہ اس لیے کامیاب تھے کیونکہ ان کا نام سن کر رستم کا کلیجہ ہلنے لگتا تھا. وہ اس لیے کامیاب تھے کیونکہ جن کی کامیابی کی ضمانت مصطفیٰ نے اپنی کملی سے عطا کی تھی. اے میرے قوم کے غیور مسلمانوں، یاد رکھنا صحابہ کا بغض اس جنگلی لالچی کتے کی طرح ہوتا ہے جسے در بدر کی ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں ملتا. اگر تجھے کامیاب ہونا تو سیدوں کا دامن پکڑ کر صحابہ کی محبت کا تاج سر پہ رکھ، تاکہ جب تجھے دیکھ کر کے دنیا دیکھے تو تو جب چلے تو دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ وہ سنی جا رہا ہے جو نایاب نہیں، خراب نہیں، بلکہ کامیاب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. اس نے سیدوں کا دامن بھی تھاما ہے، صحابہ کی ہدایت بھی لے رہا ہے. سبحان اللہ. اہل بیت کے لیے حضور نے فرمایا بہت خوب بہت کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن، ایک اہل بیت. سنا ہے نا؟ قرآن و اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا، گمراہ نہیں ہوگے. قرآن و اہل بیت کہا. اب سوال یہاں پٹ اپ ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے کہ جب اتنی لاجواب جماعت صحابہ
کہ اس نیل گگن نے بھی ایسی جماعت نہیں دیکھی جیسی جماعت تھی جماعت صحابہ. پھر قرآن کا ساتھی صحابہ کو کیوں نہیں بنایا؟ نبی نے اپنے گھر والوں کو کیوں بنایا؟ اپنے گھر والوں کو کیوں بنایا؟ ارے یار وہ جماعت اللہ اکبر جو بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دے. وہ جماعت کہ اگر دریا کی روانی کو ایک لیٹر لکھ دیں تو روانی کا مزاج بدل جائے. وہ صحابہ اتنی مقدس جماعت کی دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے جس نے وہ صحابہ. قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں اہل بیت کو. وجہ کئی ہے ایک بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے صحابی میں یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد والے کو صحابی بنا سکے. صحابی اپنے بعد والے کو تابعی بنائے گا, وہ اپنے بعد والے کو تابعی بنائے گا. کیوں؟ کیونکہ صحابی کہتے ہی اسے ہیں جس نے حضور کو اپنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھا ہو, حضور کی صحبت میں رہا ہو اور ایمان پر خاتمہ ہوا. ابو جہل نے دیکھا لیکن صحابی نہیں کیونکہ ایمان پر خاتمہ نہیں. اور ویسے قرنی نے زمانہ پایا لیکن صحابی نہیں کیونکہ دیکھا نہیں ہے. دیکھا نہیں, ایمان پہ رخصت ہوئے لیکن دیکھا نہیں تو وہ بھی صحابی نہیں. شارٹ کٹ میں کہا جائے تو دیدار مصطفیٰ معطل الاسلام, ان دونوں کا نام صحابیت ہے. اب 100 سال بعد, 125 سال بعد, 150 سال بعد جب پوری دنیا میں حضور کے ظاہری پردے کے بعد جب پوری دنیا میں صحابی ایک بھی نہیں ہوگا تو قرآن اکیلا رہ جائے گا. اور جب قرآن اکیلا رہ جائے گا تو اس کی غلط تشریحات, غلط تصریحات, غلط تنقیحات, غلط توجیحات, غلط انٹرپریٹیشن, غلط مطلب, غلط معنی مارکیٹ میں گھومنے لگیں گے. یہ خاموش قرآن تو کچھ بولے گا نہیں, یہ الٹے سیدھے لوگ ترجمہ کریں گے. اس لیے بڑا ضروری تھا کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ کچھ بولتے ہوئے قرآن اس کے ساتھی بنا دیے جائیں, ایسے ساتھی بنا دیے جائیں جو قیامت تک قرآن کے ساتھ رہیں. تو اہل بیت کا انتخاب کیا گیا اور وہ دیکھا دشت کربلا نے کہ جب قرآن کی عظمت پر حملہ ہوا تو قرآن تو مدینے میں خاموش تھا مگر حسین نے بولتے قرآن کی طرح مورچہ سنبھال لیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, اہل بیت مصطفیٰ, حضور تاج العلماء. اور وہی کامیاب رہے جنہوں نے قرآن اور بولتے قرآن دونوں کو اپنا ساتھی بنایا. دور بدلتا گیا, جب فتنوں پہ فتنے آتے گئے غوث اعظم نے مورچہ سنبھالا. بھارت میں شرک آلود ماحول کو ختم کرنا تھا, غریب نواز نے مورچہ سنبھالا. دہلی پر تخت اسلامی بنانا تھا تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے مورچہ سنبھالا. جادوگری کا سربناش کرنا تھا تو مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر نے مورچہ سنبھالا. اپنا وطن چھوڑ چھوڑ کر مورچہ سنبھالا. کسی نے سنجر کو چھوڑ کر اجمیر کے بنجر کو آباد کیا, کسی نے سمنان کا تخت چھوڑ کر کچھوچے کے جنگل کو آباد کیا, کسی نے بدایوں کی سبزہ زمین کو چھوڑ کر دلی کی سنگلاخ وادی کو آباد کیا. اور جب گجرات میں ضرورت پڑی تو شاہ عالم نے مورچہ سنبھالا, قطب عالم نے مورچہ سنبھالا, وجیہ الدین علوی نے مورچہ سنبھالا. جب محمود بیگڑا کو ثابت کرنا ہوا تو گنج احمد کھٹو نے مورچہ سنبھالا. جب جادوگری کو مٹانا ہوا سوراشٹر سے تو پوری شان کے ساتھ شہنشاہ گجرات میرا سید علی داتار نے مورچہ سنبھالا. مگر جب فتنے لالچ کی شکل میں, ہوس کی شکل میں آنے لگے, لوگ ریالٹی کو بھول کر کوالٹی کو منکر کر سب بیوٹی کے پیچھے بھاگنے لگے. دنیا سب کچھ دنیا کو سمجھنے لگی. امریکہ اور لندن اور افریقہ کو, یورپ کو, پورے یورپ کو مکے سے بڑا لوگ سمجھنے لگے. وہاں جانے کے لیے منتیں ماننے لگے. تو پھر اس دنیا داری کو مٹانے کے لیے مدینے کے مدنی نے کچھوچے کے مدنی کو چنا اور انہوں نے کچھوچے کو چھوڑ کر گجرات کو اپنا مستقر بنایا.
آیا دنیا پکار اٹھی کہ جب چوچے کے مدنی کا یہ جلوہ ہے تو مدینے کے مدنی کا جلوہ کیا ہو؟ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیری مریدی اسی میں کامیاب ہے کہ مرید اپنی عقل نہ لگائے، یار ایسا نہیں ہوگا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو امپاسبل ہے، تجھے ادھیکار نہیں اپنے پیر کے لیے ایسا بن جا جیسے میت دھونے والے اور دھلانے والے غسال کے لیے بنتی ہے۔ اپنی عقل کو جلا دے تاکہ جب تیری آنکھ کھلے تو صرف جلوے یار نظر آئے، جلوے یار نظر آئے۔ ایک پیر صاحب تھے، بس یہ قصہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، اسی پہ ختم کر رہا ہوں میں۔ کامیاب کی بات چل رہی تو کامیاب مرید کون ہے؟ دیکھیں، ایک پیر صاحب بادشاہ کے علاقے میں آئے، اب پیر تھے، رعایا سب پیر صاحب کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، ساری رعایا پیر صاحب کی غلام بن گئی، 10,000 سے زیادہ ان کے مرید ہو گئے۔ کتنے؟ more than 10,000۔ اب بادشاہ اندر اندر سے جلنے لگا، یار یہ کیا، کھاتے میری ہیں گاتے اس بوڑھے کی، رعایا میری ہیں پرجا اس کی بنے ہیں۔ اندر اندر سے جلنے لگا، وہ ہونے لگا، انقباض ہوا تو اس نے اپنے مشیروں سے کہا یار کچھ کرو، یہ بڈھا یہاں سے جائے، بلا وجہ مارا ایک دم ہمارے مریدوں کو اس نے، ہماری رعایا کو اس نے خرید لیا ہے۔ کہا اس کی نظر میں کچھ ایسا اثر ہے بابا، بادشاہ سلامت، ایسا اثر ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ کہا یار کچھ کرو، نہ تو اس کو ختم کرو گے، ختم کریں گے تو ساری رعایا آپ کو ختم کر دے گی، سب اس کے مرید ہیں، اور مرید اپنے پیر کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے، ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا کرے، تو ایک مشیر وہاں بیٹھا تھا، وہ آیا، اس نے کہا ایک آئیڈیا، I have an idea، بہت زبردست آئیڈیا، فینومینل آئیڈیا۔ کیا کہنا، آپ پیر صاحب کو بلائیے اور جب آ جائیں تو ان سے ایک سوال کیجئے گا۔ کہنا کیا سوال؟ کہنا آپ پوچھئے گا کہ پیر صاحب آپ کے 10,000 مرید ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سارے مرید آپ کی چادر کے نیچے آئیں گے، میدان قیامت میں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا تو سارے مرید چادر کے نیچے آئیں گے، یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو آپ کہیے گا کہ آپ کی چادر تو 2x4 کی، مرید 10,000 کیسے آئیں گے، باقی کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب وہ دے نہیں پائیں گے، اور آپ یہ کہیے گا کہ اگر جواب دے دیا تو میں تیرا مرید ہو جاؤں گا، اور نہیں دیا تو میری حدود سلطنت سے دور تجھے جانا پڑے گا، یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ ویری گڈ آئیڈیا۔ پیر صاحب کو بلایا گیا، بادشاہ نے سیم کوسچن کیا کہ پیر صاحب آپ کے 10,000 مرید ہیں، چادر آپ کی 2x4 کی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں 4 مرید سے زیادہ تو آئیں گے نہیں، 5 مرید 6 مرید، تو آپ نے تو کہا کہ قیامت کے دن میری چادر کے نیچے میرے مرید رہیں گے، تو کیسے رہیں گے سمجھاؤ، اور یاد رکھنا اگر سمجھا دیا تو میں تیرا خود مرید ہو جاؤں گا، اور نہیں سمجھا پائے تو میری حدود کو چھوڑ کے آپ کو تڑی پار ہونا پڑے گا، باہر جانا پڑے گا، جلا وطن ہونا پڑے گا۔ کہ ٹھیک ہے، لیکن بادشاہ سلامت بڑا کٹھن سوال کیا ہے، اتنی جلدی جواب نہیں دے پاؤں گا، مجھے 2-3 دن کا موقع دو۔ کہ ٹھیک ہے، دیا۔ پیر صاحب چلے گئے۔ اتفاق ایسا کہ دوسرے دن بادشاہ کے گھر چوری ہو گئی، اور چور پکڑا بھی گیا رنگے ہاتھ۔ چور چوری کر کے بھاگ رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز سے ٹھوکر لگی، ٹن ٹن کی آواز آئی، لوگوں نے چور کو پکڑا اور یہ طے کیا کہ بادشاہ کی خدمت میں لے چلو۔ بادشاہ سلامت کے پاس جیسے ہی چور پہنچا، بادشاہ نے کہا ارے پہلے چور کے رخ سے پردہ تو اٹھاؤ، دیکھیں کس نے اتنی ہمت کی میرے سرائے میں آ کے چوری کی۔ جب پردہ ہٹایا گیا تو دیکھا وہی پیر صاحب۔ بادشاہ چونک گیا، میں تجھے کیا سمجھتا تھا، تو کیا نکلا، یو چیٹ، اتنے بڑے دھوکے باز۔ پیر صاحب شرمندہ، رنگے ہاتھ پکڑے گئے، نہ منہ میں زبان ہے نہ آنکھ میں نظر ہے، کچھ نہیں، چپ چاپ۔ کہیں اب آپ کو سزا ملے گی۔ کہیں بادشاہ
مجھے معاف کر دو. کہہ رہی معافی نہیں ملے گی, میرے بڑھاپے پہ ترس کھاؤ. نہیں, کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ جواب تو مجھ سے بنے گا نہیں. سوال ہی ایسا تھا, بہت سوچا, جواب نہیں بنا تو میں نے سوچا کہ بھاگنا ہے تو لاؤ کچھ سامان بٹور کے بھاگے. اسی ارادے سے آپ کے محل گھسا تھا, کبھی چوری کی نہیں تھی, اس لیے ٹیکٹس نہیں معلوم, پکڑا گیا, معاف کرو. نہیں معاف کیا جائے گا. آپ کو محل کے سرائے کے سامنے فصیل پہ کھڑا کر کے آپ پر کوڑے مارے جائیں گے. تب جا کے پیر صاحب کا ایمان تھوڑا سا جاگا. انہوں نے کہا دیکھو اب میری آنکھ کھل گئی, میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مارو, لیکن اپنی فصیل پہ نہیں بلکہ چوراہے پہ مارنا. میرے سارے مریدوں کو اکٹھا کر کے مارنا, ڈگی پٹوا کے مارنا, تاکہ آئندہ جب کبھی کوئی داڑھی رکھ کے صافہ باندھ کے کوئی بوڑھا آوے تو جھٹکے میں لوگ مرید نہ ہو جائیں. کسی کی ظاہری نماز و تقوی دیکھ کر مرید نہ ہو جائیں, انہیں بھی ایک عبرت مل جائے کہ لوگ کیسا فراڈ کرتے ہیں. بادشاہ کو آئیڈیا پسند آیا, کہیں ٹھیک کہتے ہو. پورے شہر میں ڈگی پٹوا دی, اتنے ٹائم پہ سب لوگ آ جانا. پیر صاحب نے چوری کی ہے, ان کو سزا بھی دی جائے گی, کوڑے مارے جائیں گے. چاروں طرف سے بانس بلی لگا دی گئی, بیچ میں پیر صاحب کا ہاتھ باندھ دیا گیا. ایک جلاد جو ہے ہاتھ میں کوڑا لیے ہے, بادشاہ سامنے ہے. اس سے پہلے کہ کوڑا پڑتا, مریدوں کی نفرتیں دیکھنے والی تھی. کوئی ٹماٹر پھینک رہا تھا, کوئی سڑا آلو پھینک رہا تھا, کوئی انڈے پھینک رہا تھا, کوئی چپل سے مار رہا تھا, کوئی ڈھیلا پتھر پھینک رہا تھا, کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اتنے نذرانے تجھے دیے, اتنا بڑا دھوکہ دیا, تو اتنا بڑا چیٹ نکلا, اتنا بڑا دھوکے باز نکلا. سب چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے. اسی بیچ بادشاہ نے حکم دیا کوڑے مارے جائیں. پہلا کوڑا پڑا, پیر صاحب کے منہ سے نکلا, دوسرا پڑا تو کپڑا پھٹ گیا, تیسرا پڑا تو کھال اجڑ گئی, چوتھا پڑا تو پیر صاحب نیچے گرنے کی پوزیشن میں گردن لٹک گئی. اس سے پہلے کی پانچواں کوڑا پڑتا, اسی بانس بلی کو توڑتے ہوئے 4-5 مرید آگے بڑھے اور اپنے پیر سے لپٹ گئے اور کہے بادشاہ سلامت, اگر میرا پیر چور ہے تو ہمیں بھی سزا دے, ہم اس کے مرید ہیں. اگر یہ بدکار ہے تو ہمیں بھی سزا دے, ہم اس کے مرید ہیں. اگر اس نے نقصان کیا ہے تو ہمیں بھی سزا دے, ہم اس کے مرید ہیں. ہم اپنے دل پہ قابو نہیں پا سکتے, آخر ہم اس دل کا کیا کریں؟ اسے تو ہم نے اس بوڑھے کو دے رکھا ہے, ہماری آنکھیں اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی, تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی, بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. یا تو اسے چھوڑ دے, اور اگر مارنا ہے تو یہ باقی کے حصے ہماری پیٹھوں پہ مار, ہمارے پیر کو نہ مار. اتنا کہنا تب تک اس بوڑھے پیر نے اپنا سر اٹھایا اور اپنا رومال پھیلایا اور ان چاروں کو اس کے اندر رکھا اور کہا بادشاہ بتا, کیا یہ 4 مرید بھی اس رومال میں نہیں آئیں گے؟ کیا بات ہے, کیا یہ 4 مرید بھی اس رومال میں نہیں آئیں گے؟ ذرا سوچو کتنے سخت امتحان سے پیر گزرا بادشاہ کا جواب دینے کے لیے. مجھے بتاؤ, اب تو فیصلہ کرو کہ جلسے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے چادر پکڑ کے, مرید تو ہزاروں ہوتے ہیں مگر جو اپنے پیر کی مراد ہوتا ہے وہ 4-5 ہوتے ہیں. بس وہ 4-5 میں رہوں. اسی تگ و دو میں مرید بھاگتا ہے, دوڑتا ہے صحابہ کی مقدس جماعت پر. میرے ماں باپ قربان, اہل بیت صبح قیامت تک عظیم, مگر وہ 4 صحابہ اور وہ 4 اہل بیت نبوت کو اس نیل گگن نے نہیں دیکھا. نہ ابو بکر کی صداقت, نہ عمر کی عدالت, نہ عثمان کی سخاوت, نہ علی کی کرامت, نہ فاطمہ کی طہارت, نہ حسن کی امامت, نہ حسین کی شہادت. نہ در والوں میں ایسے 4, نہ گھر والوں میں ایسے 4. تو صحابہ تو سب تھے مگر 4 ایسے تھے جن پہ مصطفیٰ کو ناز تھا. اہل بیت تو قیامت تک ہیں مگر 4 ایسے ہیں جن پہ مصطفیٰ کو ناز تھا. ایسے ہی مرید تو سب ہوں گے لیکن 4 ایسے ہوں گے جن پہ پیر کو ناز ہوگا. تو اب کامیاب وہ ہے
جو اپنا نام ان 4 میں سے ایک میں کروا دے۔ واہ واہ اسی تگودوں میں لوگ اپنے پیر کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں عقل نہیں لگتی کہ یہ اچھا نہیں ہوا وہ غلط ہوا، یہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے میرے پیر نے کیا کہا۔ That's all. We have no time to listen. ہماری عقل پہ تو میرے پیر نے پہرا لگا رکھا ہے۔ اب تو جو دل کہے گا وہی مانیں گے، اور دل میرے دلدار کے ساتھ ہے، میرے یار کے ساتھ ہے، اور وہی دل کامیاب ہے جو اپنے مختار کے ساتھ ہو، اپنے یار کے ساتھ ہو۔ تو اپنے آپ کو کامیابی کی شاہراہ پہ رکھنا ہے تو سچائی کا ساتھ دیتے رہو، سچائی کی طرف بڑھتے رہو، اور اگر یہ نہ پتا ہو کہ سچائی کدھر ہے تو سچا ڈھونڈو کدھر ہے۔ جو سچا ہے اسی کا دامن تھام لو، اور جس کا تھاما ہے اس کا دامن چھوڑنا مت۔ اگر یہاں دامن چھوٹ گیا تو وہاں سب کچھ روٹ جائے گا۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے مرشد برحق کی تابعداری نصیب فرمائے، اور صحابہ اور اہل بیت کا دامن صبح قیامت تک ہاتھ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔